السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر باب ششم ہدایت کے سرچشمے میں سے علماء مفکرین ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا۔ آج علماء مفکرین میں سے دوسری شخصیت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سبق ہوتا ہے یعنی باب ششم کے اندر جو ہدایت کے سرچشمے ہیں، ان شخصیات کے متعلق ہم نے اس کو جو ہے ایک پریزنٹیشن کے طور پر یعنی سوالیہ طور پر تحریر کیا ہے۔ تو یعنی اس مختصر سبق کو جو کہ ایک ترتیب تھی اس کے سبق کے اندر، اس میں ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ پوائنٹ کے ساتھ ہم نے، تاکہ ہمارا سوال بھی ہو جائے، ایم سی کیوز، شارٹ سوالات، ہر چیز کیا ہو جائے، ہمارے حل ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جیسا کہ پہلے بھی آپ کچھ بزرگوں کی تصاویر لگائی گئی تھی، تو یہ ان کی تصویر ہے اور ان کا نام جو ہے غلام حلیم ہے۔ 34 واسطوں سے آپ کا نسب سیدنا عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو اب ہم ان دیکھتے ہیں جی طلباء کرام، ان کا تعارف اور پریزنٹیشن جو ہم نے تیار کیا ہے۔ تو یہ ان کی پیدائش یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 25 رمضان المبارک 1159 ہجری بمطابق 7 شوال 1239 ہجری 20 ستمبر 1746 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ تو یہ ان کی یعنی پیدائش ہوئی ہے۔ آگے لقب ان کا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سراج الہند کے لقب سے مشہور ہیں۔ تو یہ سراج الہند کے لقب سے یہ کیا ہوئے، مشہور ہوئے، اور آپ شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ درس و تدریس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب 17 سال کے ہوئے تو ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات ہوئی۔ 25 برس میں ہی کی عمر متعدد موذی مرض میں مبتلا رہنے لگے اور آخر عمر تک اسی میں گرفتار رہے۔ اوائل عمر ہی میں کثرت مرض کے باوجود شاہ صاحب والد کے جانشین مقرر ہوئے اور درس و تدریس کا عمل جاری رکھا۔ یعنی یہ جو حضرت جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بچپن سے ہی یعنی 25 سال کی عمر سے ہی ان کے اندر بہت سی تکلیف دہ بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور یعنی آخری عمر تک انہی بیماریوں کے اندر یہ مبتلا رہے۔ تو جو ہے ان بیماریوں سے ان کی یعنی وفات ان کی ہو گئی، لیکن بیماریوں سے ان کی جان نہیں چھوٹی۔ تو جب ان کے والد صاحب کی 17 سال کی عمر کے اندر وفات ہو گئی، وفات ہونے کے بعد جو ہے والد صاحب کی جگہ پر ان کو جو ہے ان کا جانشین مقرر کر دیا گیا، اور ان کے جو والد صاحب کی تدریس کا جو سلسلہ تھا وہ انہوں نے سنبھال لیا، اور یہ 12 سال تک پھر جو ہے 12 سال تک علوم حدیث، تفسیر، فلسفہ، منطق کے ساتھ علوم حدیث و تفسیر کا درس جاری رکھا کہ 12 سال تک انہوں نے کیا کیا، یہ جو ہے قرآن اور حدیث، تفسیر وغیرہ، فلسفہ، جو بھی یعنی یہ تھے ان کے والد صاحب کے حلقہ احباب تھے، ان کے اندر درس و تدریس انہوں نے کیا رکھا، والد صاحب کے جانشین مقرر ہونے کے بعد جاری رکھا، اور یہ ان خدمات کو انجام درس و تدریس کی دیتے رہے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دور کے محدثین و مشائخ کے مرجع و ماخذ ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی جو ان کے دور کے جو محدثین اور مشائخ ہیں، مرجع یعنی وہ جتنا بھی ان کا جو سلسلہ لوٹتا ہے وہ ان کی طرف جاتا ہے، اور ماخذ یعنی وہاں سے ان سے لینے والے ہیں سارے۔ تو اپنے دور کے جو ہے یہ مرجع اور ماخذ یعنی جتنے بھی محدثین و مشائخ ہیں، انہوں نے سب نے ان سے کیا کیا ہے، علم کے حوالے سے انہوں نے ان سے بہت سارے علوم کو لیا اور حاصل کیا ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کی ایک بہت لمبی اور بڑی تعداد ہے، پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے۔ تو اب تصانیف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند تصانیف یہ ہیں: تحفہ اثنا عشریہ، اجالہ نافیہ، بستان المحدثین، تفسیر عزیزی، یعنی یہ تو چند تصانیف ہیں جن کے ہم نے نام لکھے۔ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری یعنی جو ہے کتابیں ہیں جو انہوں نے بے شمار انہوں نے لکھی ہیں۔ تفسیر عزیزی بہت جو ہے ان کی مشہور
کتاب ہے تفسیر کے اوپر. تو یہاں پہ ہم نے صرف چند کا ذکر کیا ہے. اور آگے ان کی وفات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 برس کی عمر میں 9 شوال 1239 ہجری 1823 عیسوی کو وفات پائی. تو یہ ان کا جو ہے 80 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور آپ حساب لگا لیں کہ 25 سال سے ہی ان کے اندر بے شمار بیماریاں پیدا ہو گئی تھی. 25 سے لے کر 80 سال تک اس میں سے اگر ہم جو ہے نکال دیں تو تقریباً 55 سال بنتے. 55 سال وہ بیماریوں کے اندر کیا رہے, مبتلا رہے. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے قرآن, حدیث اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. اور تصانیف جو ہے, کتابیں, علوم, بہت سارا علوم انہوں نے کیا کر دیا, لکھ کر. اور شاگرد انہوں نے بے شمار پوری دنیا کے اندر اپنے علوم کو بھی پھیلایا اور اپنے شاگردوں کو بھی پھیلایا. تو ہم اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور ہمیں بھی ان کی جو ہے تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. امید ہے تمام طلبہ اکرام کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ مکمل آپ کی رہنمائی کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.